بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع رضیہ سلطانہ ہے۔ رضیہ سلطانہ پہلی اور آخری مسلمان عورت تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی اور ہندوستان کی حکمران بنی۔ ناظرین، رضیہ سلطانہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ اس کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ عورتیں بھی عقل اور دلیری میں مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ رضیہ دلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ وہ اسے اپنے 20 بیٹوں سے زیادہ چاہتا تھا کیونکہ رضیہ ہر لحاظ سے قابل تھی۔ وہ کئی علوم و فنون بھی جانتی تھی، مذہب کی بے حد پابند تھی۔ ناظرین، قرآن شریف کی روزانہ نہایت ادب سے تلاوت کرتی۔ اسے شاعری سے بھی بہت ذوق تھا، خود شعر کہتی بھی تھی اور لکھتی بھی تھی۔ سلطنت کے کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی اور اکثر مشکل ملکی معاملات اس کی رائے سے طے ہوتے تھے۔ التمش کو بھی اپنی بیٹی کے علم و عقل پر پورا بھروسہ تھا۔ ناظرین، اس کے صلاح مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور جب کبھی کسی مہم پر پایا تخت سے باہر جاتا تو اسے اپنا قائم مقام بنا کر جاتا تھا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جب سلطان التمش گوالیار کی مہم سے واپس آیا اور فتح کا جشن منانے لگا تو اس موقع پر اس نے رضیہ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو ولی عہد بنانے میں کیا حکمت ہے؟ التمش نے جواب دیا کہ میں اپنے بیٹوں کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ دن رات عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں۔ میں انہیں سلطنت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ رضیہ بے شک عورت ہے لیکن عقل و ہمت کے لحاظ سے مرد ہے۔ میں اسے بیٹوں پر ترجیح دیتا ہوں اور حکومت کے قابل سمجھتا ہوں۔ سلطان التمش کی وفات پر شہزادہ فیروز شاہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے چند ہی مہینوں میں اپنے آپ کو نالائق ثابت کر دیا۔ ناظرین، امیروں نے اسے معزول کر کے رضیہ کو تخت پر بیٹھا دیا۔ فیروز شاہ نے لڑائی شروع کر دی۔ رضیہ نے اسے شکست دی اور ایک قلعے میں نظر بند کر دیا۔ پھر رضیہ سلطانہ کے لقب سے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی رضیہ نے حکومت کی ذمہ داریوں کے باعث پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مردانہ لباس پہنتی، فریادیوں کی فریاد خود سنتی اور مقدموں کے فیصلے کرتی۔ وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتی تھی۔ اکثر جنگی مہموں پر خود سپہ سالار بن کر جاتی تھی اور میدان جنگ میں خود مردانہ وار لڑتی اور اپنی فوجوں کو بھی لڑاتی تھی۔ بعض امیروں نے اسے عورت سمجھ کر بغاوت کر دی۔ بہادر ملکہ نے سب کو باری باری شکست دی اور تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے رضیہ کے رعب و داب کا سکہ رعایا کے دلوں پر اچھی طرح بیٹھ گیا اور ملک باغیوں اور فسادیوں سے صاف ہو گیا۔ تب اس نے سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر اعتباری آدمیوں کو مقرر کر دیا۔ ناظرین، سلطنت کے بہت سے خیر خواہ سلطان التمش کے زمانے سے رنتھمبور کے راجہ کی قید میں تھے۔ ملکہ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ ایک جرار لشکر ان کے چھڑانے کو روانہ کیا۔ راجہ نے معمولی سی لڑائی کے بعد اطاعت قبول کر لی اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جمال الدین یاقوت ایک حبشی سردار تھا۔ پہلے وہ استبل کا داروغہ تھا۔ ملکہ نے اسے میر شکار کے اعلیٰ عہدے پر مقرر کر دیا اور امیر الامراء یعنی امیروں کا امیر کا خطاب دے دیا۔ وہ اپنے اثر و رسوخ سے شاہی دربار پر چھا گیا۔ خاندانی امیر یاقوت کی ترقی سے جل بن گئے اور اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ملک عز الدین لاہور کا صوبیدار تھا۔ اس نے بغاوت اختیار کر لی۔ اس کی سرکوبی کے لیے ملکہ خود لشکر لے کر چلی۔ جب لاہور کے قریب پہنچی تو وہ شاہی لاؤ لشکر دیکھ کر ڈر گیا اور بغیر لڑائی کے ہی اطاعت قبول کر لی۔ ملکہ نے اسے معاف کر دیا اور ملتان کا صوبہ بھی اس کے سپرد کر دیا۔ ملک التونیا بٹنڈا کا حاکم تھا۔ وہ یاقوت کی سختیوں سے تنگ آ کر باغی ہو گیا۔ ملکہ نے خود سپہ سالار ہو کر بے شمار فوج سے اس پر چڑھائی کر دی۔ فوج کے سردار یاقوت کے دشمن تھے۔
वो अल्तोनिया से मिल गए। उन्होंने मौका पाकर याकूत को कत्ल कर डाला और मलका को गिरफ्तार कर बठिंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। फिर दिल्ली जाकर मलका के भाई बहराम शाह को तख्त पर बैठा दिया। रज़िया ने कैद में खामोश ज़िंदगी बसर करना पसंद ना किया। उसने मलक अल्तोनिया से निकाह कर लिया और फिर तख्त दिल्ली के वास्ते किस्मत आजमाने चली। दरबार के चंद अमीरों को भी अपने साथ मिला लिया और इधर उधर जाटों का एक लश्कर भी इकट्ठा कर लिया। नाज़रीन, कैथल के करीब बहराम शाह की फौजों से मुठभेड़ हुई। मलका ने अपने शोहर समेत जान तोड़ मुकाबला किया, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कुछ बस न चला। शिकस्त फाश हुई। मलका और मलक अल्तोनिया दोनों गिरफ्तार होकर मारे गए। रज़िया सुल्तान ने 3 साल 3 माह 6 दिन हुकूमत करके इस दुनिया को खैराबाद कहा। वो दिल्ली में दफन हुई। उसकी पुख्ता कब्र आज तक मौजूद है, लेकिन बहुत कुछ टूट फूट गई है। दिल्ली के आम अनपढ़ लोग उसे रज्जी की दरगाह कहते हैं। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थीं मरने वाली में। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।